طلب داد ہے اور طلب مال ہے. کچھ کہہ رہا ہوں. یہ میرے بزرگان تشریف فرمائے، میرے دوست بھی ہے، بھائی ہے، بڑے بھائی سے زیادہ احترام ہے ان کا میرے دل میں. یہ دوست بیٹھے ہیں، پیچھے میرے بزرگان بیٹھے ہیں. آپ وہ تمام چہرے ہیں جو پورا سال محفلوں میں، جمعے میں آتے جاتے رہتے ہیں، اس حقیر کی طالب علمانہ گفتگو آپ سماعت کرتے رہتے ہیں. اس وقت صورتحال جو درپیش ہے اس میں دو معاملے ہیں. ہر ممبر پہ آنے والا دو چیزوں کی طلب لے کے ممبر پہ آ رہا ہے. ایک طلب اس کی یہ ہے کہ میں غلط پڑھوں یا صحیح پڑھوں، مجمع مجھے اتنی داد دے کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے. اور دوسرا، مال اتنا ملے کہ پھر کوئی حساب ہی نہ اس کا رہے. جبکہ ذہن عالی میں رکھیے گا یہ ممبر اہل بیت کا ممبر ہے، یہ ممبر صاحبان علم کا ممبر ہے. یہ ممبر وہ ممبر ہے کہ جس ممبر پر بیٹھ کر جب علی خطبہ دیتے تھے تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی تھی. توجہ فرمائیں. علی جب دین پہنچاتے تھے ممبر سے، یعنی ممبر سنجیدگی کا نام ہے، ممبر اچھلنے کودنے کی جگہ نہیں ہے. تو کبھی کبھی کچھ سنجیدہ گفتگو سننی چاہیے. الحمدللہ آپ حضرات تو عادی ہو گئے ہیں ایسی گفتگویں سننے کے، اور میں نے کئی جگہوں پہ اس عزا خانے کے مجمع کی کئی جگہوں پہ مثال دی ہے کہ اس مجمع میں کم از کم اب کوئی سطحی لیول کا خطیب نہیں چل سکتا. یہاں لوگ اپروچ دیکھتے ہیں کہ اس کی اپروچ کتنی ہے، کتنی پرواز کر کے پڑھنے کا عادی ہے. متوجہ ہے آپ کا؟ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس عارف نے، عالم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر جتنی کہکشاؤں کی تعداد ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، دریافت ہوئی ہے یا دریافت نہیں ہوئی ابھی، کہ ان کی تعداد کے مطابق اللہ نے جسم انسانی میں رگوں کا جال بچھایا ہے. جنہیں سمجھ آ رہی ہے بات کو چلے میرے سے باقیوں کے لیے میں بات آسان کرتا ہوں. اب آپ کہیں کہ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل امیر المومنین کا وہ قول ہے. مولا فرماتے بندہ خدا ہے انسان، جس وجود کو تو ایک چھوٹا سا جرم سمجھتا ہے، جرم یعنی جراثیم، جسے اس وجود کو کہا تم ایک چھوٹا سا، امیر المومنین کا قول ہے. مولا فرماتے جسے تم ایک چھوٹا سا جرم سمجھتے ہو، اللہ نے اس وجود میں ایک عالم اکبر کو سمو دیا ہے. خدا نے اس وجود کے اندر ایک عالم اکبر کو سمویا ہے. یعنی اسی لیے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو خود اپنی معرفت حاصل کر لیتا ہے اسے رب تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی. خود اپنے اندر اگر کوئی فکر کرتا ہے تو وہ یہیں سے ہی رب تک پہنچنے کی کوشش کر لیتا ہے. یہ جسم وسیلہ بن جاتا ہے خدا تک جانے کے لیے. دلیل آپ کے حضرت اس کے عرض کر دیتا ہوں. ایک مکالمہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، چلیے وہ عرض کر دو، پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. حشام بن حکم شاگرد ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. مولا صادق کا شاگرد ہے اور ینگ ہے، بالکل جوان، 18-19 سال کا جوان ہے. امام علیہ السلام کو اتنی محبت ہے اس شاگرد کے ساتھ اور اتنا اعتماد ہے اپنے شاگرد کے علم پر کہ باقاعدہ علماء نے سیرت میں لکھا ہے کہ جب بھی یہ حشام امام کی خدمت میں آتا تو مولا اسے آگے بلا کر اپنے ساتھ مسند پہ بٹھاتے ہیں. ہائے ہائے، کچھ عرض کر رہا ہوں. امام اسے بلا کر مولا خود
اپنی مسلک پر اسے بٹھاتے ہیں. یعنی پتہ یہ چلا کہ اہل بیت کی بارگاہ میں علم کا احترام ہے، جہالت کا احترام نہیں ہے. بارگاہ اہل بیت میں علم کا احترام ہے، جہالت کا کوئی احترام نہیں. امام اس کو اپنے ساتھ میں چاہتے ہیں. اگلا جملہ شاید آپ تحمل کریں یا نہ کریں، لیکن بہرحال تاریخی بات ہے. کوئی بھی بندہ امام سے مناظرہ کرنے آتا، توجہ فرمائیے میری طرف، کوئی بندہ بھی امام سے، چونکہ مولا کا زمانہ، چھٹے امام کا زمانہ مناظروں کا زمانہ ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام نے تجدید کی ہے دین کی، پھر سے دین محمدی کو زندہ کیا دوبارہ، کیا مطلب کہ امام مختلف لوگوں کے ساتھ، مذاہب کے ساتھ امام کے مناظرے تھے، جن میں امام دین محمد کو پھر زندہ کرتے تھے. جب فتح کرتے تھے اس مناظرے کو، تو یہ فتح صادق آل محمد کی نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ فتح دین مصطفیٰ کی ہوتی تھی. توجہ فرمائیں. اب کوئی بھی بندہ امام سے مناظرہ کرنے کے لیے آتا تو مولا کہتے کہ تم میرے شاگرد سے مناظرہ کرو. امام فرماتے تم حشام سے مناظرہ کرو. وہ کسی نے ایک دفعہ مولا سے کہا کہ ہم اسے کیا سمجھتے ہیں، ہمیں آپ سے مناظرہ کرنا ہے. اور بھائی تاریخی جملہ یہ ہے کہ امام نے کہا کہ تم اسی سے مناظرہ کرو. اگر تم اس سے جیت گئے تو سمجھ لینا تم صادق آل محمد سے جیت گئے. اگر تم اس سے جیت گئے تو سمجھ لینا کہ تم صادق آل محمد سے جیت گئے. اتنا ناز ہے ایک معصوم حجت کو اپنے شاگرد کے علم پر. اور یہ آج ہمیں سلیقہ سیکھنا چاہیے بند امام صادق سے. ہمیں علم اور عالم کا احترام کرنا چاہیے، جہل اور جہالت کا احترام نہیں کرنا چاہیے کہ علماء پر جہلاء کو ترجیح دی جائے. عالم اور جاہل کی گفتگو میں کوئی معیار ہی نہ رہے. توجہ فرمائیں. اب یہ حشام بن حکم ایک مقام پر بیٹھا ہے اور ایک شخص جو کسی اور مسلک کے مطابق بہت بڑا عالم تھا، حشام نے اپنا چہرہ لپیٹا اور لپیٹ کے حشام اس بزم میں جا کے بیٹھ گئے. حشام اس بزم میں بیٹھ گئے. اب وہ منبر پہ حشام نیچے، جب وہ خطبہ دے رہے ہیں، بات ہو رہی ہے، تو حشام نے کہا کہ میں کچھ سوال آپ پہ کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. اس نے کہا ہاں پوچھئے جو پوچھنا ہے آپ نے. حشام نے کہا نہیں، پہلے مجھے وعدہ دیجئے جو میں پوچھوں گا آپ اس کا جواب دیں گے. پہلے وعدہ کریں میرے ساتھ. اصول کافی میں یا پورے کلینی نے کہ پورا مناظرہ نقل کیا. تب پہلے آپ وعدہ کریں کہ جو بھی میں پوچھوں گا اس کا جواب دیں گے. تو وعدہ ہوگا جو آپ پوچھیں گے جواب دیں گے. حشام نے کہا یہ بتائیے کہ آپ کی آنکھیں ہیں. اب اتنے بڑے عالم پہ اتنا سوال کوئی کرے تو معاملہ کیا ہوگا. کہا کہ تم کیسا عجیب سوال پوچھے گا کہ آپ وعدہ دے چکے ہیں، جو میں پوچھوں گا وہ آپ اس کا جواب دیں. کہا آنکھیں ہیں. کہا کیا کرتے ہیں ان سے. کہا دیکھتا ہوں. کہا کان ہے. کہا ہے. کہا ان سے کیا کرتے ہو. کہا جی سنتا ہوں. کہا زبان ہے. کہا ہے اس سے چکھتا ہوں. ناک ایسے سنتا ہوں، ہاتھ ایسے چھوتا ہوں، پاؤں ایسے چلتا ہوں. ایک عضو کے بارے میں جو حشام پوچھ چکا. کہا دل بھی ہے. کہا ہاں دل بھی ہے. کہا اس سے کیا کرتے ہو. کہا جب مجھے ان اعضاء و جوارح سے محسوس کی ہوئی کسی شے میں شک گزرتا ہے تو میں دل سے فیصلہ لیتا ہوں کہ تو بتا صحیح ہے یا غلط. توجہ، صحیح ہے یا غلط. کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرے اس وجود میں اللہ نے دل کو تیرے اعضاء و جوارح پر حاکم بنایا ہے. دل کا درجہ اس جسم کے اندر ایک حاکم کا درجہ ہے. یہ باقی اعضاء و جوارح سارے اس دل کی رعایا ہے. متوجہ ہے مطلب کہ نہیں ہے.
صحابی کے رہنے نہیں دیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو میں یاد کر رہا ہوں کہ خدمت میں کہ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک عالم اکبر کو تیرے جسم کے اندر پنہا کر دیا. یعنی جو کچھ اس کائنات کے اندر لگا ہے اس سب کی مثال اللہ نے تمہارے جسم کے اندر مہیا کی ہے. اب یہ ساری کائنات جو میں عرض کرنے جا رہا تھا جملہ، یہ ساری کائنات جو بنی ہے اس نے ہر شے نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ اس نے اسے دیکھا، اس نے اسے دیکھا، اس نے اسے دیکھا، یعنی وسائل کو دیکھتے دیکھتے خدا تک پہنچے. اب مجھے نہیں پتا کہ کتنے دوست میرے ساتھ چلیں گے کتنے نہیں چلیں گے. ہم سب نے اپنے رب کو پہچانا، اشیاء کو دیکھا تو رب کو پہچانا. مگر یہ کائنات تو بعد میں تھی، 14 پہلے تھے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہماری یہ کائنات بعد میں تھی، ہمارے محمد و آل محمد پہلے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے چیزوں کے ذریعے رب کو پہچانا، مگر یہ 14 وہ ہیں جنہوں نے رب کو رب کے ذریعے پہچانا. یہ 14 کیا تھا نا کہ میں خلقت اول پر تھوڑی سی بحث کروں گا. یہ 14 کون ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نور کو بنایا. یعنی ایک بنانے والا تھا اور ایک بننے والے تھے. ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والے تھے. ان سے پہلے کسی شے کا وجود نہیں، ما سوى اللہ. ان سے پہلے بس خدا کا وجود ہے. بس وہ بنانے والا تھا، یہ بننے والے تھے. اب بنانے والا جانتا ہے اس نے کب بنایا. اللہ اکبر. بنانے والا جانتا ہے کہ اس نے کب بنایا، یا بننے والے جانتے ہیں کہ یہ کب بنے. بلکہ میں جو جملہ کہہ سکتا ہوں وہ یہ سجا شادی کا تئی چاہوں. ایک سوال بھیجے محمد والے محمد پر. یہ سوال پر بلند آواز ہے. میں جملہ اگر آپ کی خدمت میں گزارش کروں، یہ جو کہہ رہا ہوں کہ بنانے والے نے کب بنایا وہ جانتا ہے، یہ بننے والے کب بنے یہ جانتے ہیں. یہ لفظ کب بھی لغت کی مجبوری ہے، اس لیے کہ ابھی کب کا وجود نہ تھا جب یہ تھے. اللہ اکبر. ایک بنانے والا تھا اور یہ بننے والے تھے. لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مصطفیٰ نے اسے دیکھا تو رب کو پہچانا. اس لیے کہ جو کچھ بنا وہ مصطفیٰ کے بعد ہے، جو کچھ بنا وہ علی کے بعد ہے، جو کچھ بنا وہ فاطمہ کے بعد ہے، جو کچھ بنا وہ حضرت حسین کے بعد ہے. یہ بنا کے بعد وہ بنا دے سبحنا وسبحت الملائکۃ بتسبیحنا. ہم نے تسبیح پڑھی. سبحنا وسبحت الملائکۃ بتسبیحنا. ہم نے
فرشتے محتاج تھے ان کی تصویر کے. ایک بہت بڑی دلیل قائم ہوگی یہیں پہ. جو فرشتے عالم انوار میں، عالم ارواح میں ان کی آواز اور تصویر کے محتاج تھے کہ یہ تصویر پڑھے تو فرشتوں کو پتہ چلے تصویر کیسے پڑھنی ہے، یہ سجدہ کرے تو فرشتوں کو پتہ چلے سجدہ کیسے کرنا ہے. جو وہاں پر ان سے پڑھنے کے محتاج تھے وہ دنیا میں آ کر اتنے قابل کیسے ہو گئے کہ انہیں پڑھانے لگے. وہی ایک مشہور واقعہ چلے بچے چپ ہو گئے. میں آسان کرتا ہوں بیٹا آپ کے لیے، ان بزرگوں کو میں نے کیا سنانا ہے. ان سے تو ہم لوگوں نے سنا ہے، قصہ فیض کیا ہے، تو اب ممبر سے ہم آپ کشائی کر رہے ہیں. ہم لوگ تو ممبر پہ آتے ہیں نوجوانوں کے لیے، عزیزوں بچوں کے لیے. کیا آپ قصہ فیض کر رہے ہیں؟ اب کیونکہ مولوی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے ان سے تسبیح سیکھی؟ چلے دلیل ہے. کتاب کا نام ہے سنونی قبل ان تفقدونی، آیت اللہ حکیمی کی. اس میں یہ جملے موجود ہیں کہ جب اللہ نے جبریل کو خلق کیا تو اللہ نے جبریل سے پوچھا بتا تو کون ہے؟ جبریل سے پوچھا خدا نے بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ جبریل نے کہا انت و انا تو ہے اور میں جبریل نے کہا انت و انا تو ہے اور میں جب بڑی بارگاہ میں تو میں شروع ہوئی، جب بڑی بارگاہ میں تو میں شروع ہوئی، قبل اس کے کہ قہر الہی جبریل پہ نازل ہو جاتا. جبریل کہتے ہیں ایک نور نے پہلو میں ظاہر ہوا اور اس نور نے ظاہر ہو کر کے کہا کہ جبریل اللہ کی بارگاہ میں تو میں نہیں کرتے. حیران نہیں ہونا، میرے ساتھ چلنا ہے. اس لیے کہ اگر آپ اس طالب علم کو برداشت نہ کر سکے تو میرے بعد تو پھر علامہ صاحب ہے. سمجھ رہے یا نہیں ہے؟ ایک نور میرے ساتھ ظاہر ہوا فرمائی اور جگہ جبریل تو میں نہیں کرتے. یہ اقدا تب کھلا. یہ روایت خود جناب جبریل نے کی. کتاب القطرہ میں اگر مستنبط میں سے نقل کیا کہ رسول منبر پہ تھے، جبریل رسول اللہ کے ساتھ محو گفتگو تھا اور شہر علم کی بارگاہ میں باب مدینہ العلم وارد ہوا. ٹھیک ہے، جبریل کی اور رسول اللہ کی گفتگو ہو رہی تھی. جیسے امیر المومنین تشریف لائے تو جبریل نے اپنی گفتگو کو روک دیا، گفتگو کو روکا اور علی کی جانب متوجہ ہو کے اس نے امیر المومنین کو سلام کیا. سارے بندے میرے ساتھ نہیں کر پا رہے. جبریل نے علی کو سلام کیا. جبریل نے علی کو رضی اللہ نہیں کہا. کمال ہو گئی ہے. جبریل نے علی کو سلام کیا. جیسے سلام کیا تو اب ساری کائنات کا علم اپنے سینے میں رکھنے والے رسول نے استفہاماً جبریل سے پوچھا جبریل تو اسے جانتا ہے یہ کون ہے؟ جبریل تو اسے جانتا ہے یہ آنے والا کون جسے تو نے سلام کیا ہے اسے تو پہچانتا ہے یہ کون ہے؟ اگر اس سب میں فرماتے کہ جبریل کا یا رسول اللہ بھلا میں اسے کیسے نہیں جانتا؟ اگر یہ عالم ارواح میں مشکل کشائی نہ کرتا، اللہ کرے جملہ
یہ تاریخی واقعہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ ذہنوں میں کیا تھا کہ نبی کا منہ تو کعبے کی طرف ہے، نبی کون سا ہمیں دیکھتا ہے، نبی کون سا ہمیں دیکھ رہا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں تھا نبی کا چہرہ انور تو ہے کعبہ کی طرف، نبی تو سامنے دیکھ رہے ہیں نا، پیچھے کیا خبر کیا ہوتا ہے؟ سرکار نے نماز کمپلیٹ کی اور نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد لوگ پیچھے کر کے کہتے میرے صحابہ میرے سے پہلے رکوع نہ کیا کرو، میرے صحابہ مجھ سے پہلے رکوع اور سجدے میں نہ جایا کرو۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم آپ سے پہلے رکوع میں جاتے ہیں؟ سرکار فرماتے میں محمد جیسے سامنے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ کل علی کے ذکر پہ فتوے لگیں گے، آج میں اپنی بارگاہ میں جبریل کو علی کا ذاکر بنا رہا ہوں، خود سامع ہوں، میں جبریل کو علی کا ذاکر بنا رہا ہوں اور خود سن رہا ہوں اور اپنی بزم میں علی کے فضائل پڑھوا رہا ہوں تاکہ یہ طے ہو جائے علی کے فضائل پڑھنا اور سننا یہ بدعت نہیں ہے۔ اب جبریل نے کہا یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے خلق کیا اور خدا نے مجھے خلق کرنے کے بعد پوچھا ماں بتا جبریل تو کون ہے میں کون ہوں، تو میں نے کہا کہ تو ہے میں ہوں۔ یہ جملہ مشیت کو ناگوار گزرا قبل اس کے کہ قہر الہی مجھ پہ نازل ہوتا اور میرے بابوں پر جا جاتے، ایک نور میرے سامنے آیا اور اس نے آگے کہا کہ جبریل اللہ سے ایسے بات نہیں کرتے، جبریل اللہ سے ایسے بات نہیں کرتے۔ 40 45 50 سال کسی بت کے سامنے سجدہ کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اور ہیں، زندگی کا آدھا حصہ کسی بت کو خدا سمجھ کے پرستش کرنے والے اور وہ محمد سے توحید سن کے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اور ہیں، اور وہ اور ہے جو عالم ارواح میں جانتا تھا کہ رب کون ہے۔ تعلیم کیا وہ یہی علی تو تھا۔ جس نے مجھے وہاں پر یہ کلمہ تعلیم کیا سبحانہ و سبحت الملائکۃ و تسبیحنا، ہم نے وہاں پر تسبیح پڑھی
الہیہ ہیں، اللہ کی صفتوں کا ظہور ہوگا، خدا پہچانا جائے گا انہی 14 کے ذریعے۔ اب دلیل دیکھو، جب وہ پہچانا جائے گا ان 14 کے ذریعے، یعنی یہ 14 وسیلہ بنیں گے اس کی معرفت کا۔ ذہن عالی میں رکھیے گا، وسیلہ اگر داغدار ہو تو شخصیت واضح نظر نہیں آتی۔ آپ آئینے کے سامنے جاتے ہیں، صبح سویرے اٹھتے ہیں، آئینے کے سامنے جاتے ہیں، شیشے کے سامنے جاتے ہیں۔ کتابت کی تاریخ میں شاید اس سے زیادہ آسان مثال نہ دے سکتا۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ آئینے میں آئینہ دیکھتے ہیں یا آئینے میں اپنا آپ دیکھتے ہیں؟ آئینے میں آئینہ نہیں دیکھتے نا، شیشے میں شیشہ نہیں دیکھا جاتا، شیشے میں اپنا آپ دیکھا جاتا۔ گویا شیشہ وسیلہ بنتا ہے کس کا؟ ہماری معرفت کے۔ سبا تیرے محمد والے محمد کا۔ رکشہ کھڑا ہے، مہربانی کر کے وہ مجمع میں ہے تو وہ باہر اپنا رکشہ وہاں سے ہٹا لیں، سیکیورٹی والے باہر پریشان ہیں۔ ایک سبب ہے محمد والے محمد کا۔ سمجھو ہے جی، آئینے میں ہم آئینہ نہیں دیکھتے، آئینے میں ہم اپنا آپ دیکھتے۔ میرے کو دیکھنا ہے، وہ شیشہ بنتا ہے وسیلہ ہماری شخصیت کو دکھانے کا۔ اب جتنا شیشہ صاف ہوگا، جتنا آئینہ صاف ہوگا، اتنی شخصیت نکھر کے سامنے آئے گی۔ شیشے میں مٹی پڑی ہو، دھول پڑی ہو، صابن کے داغ لگے ہو، پانی کے داغ لگے ہو اور آپ سامنے چلے جائیں تو چہرہ نظر نہیں آئے گا، دھندلاہٹ آئے گی۔ قصور آئینے کا نہیں ہے، قصور اس کا ہے جس نے دھندلے شیشے کو وسیلہ بنایا۔ چونکہ یہ 14 ہے اس ایک کی معرفت کا وسیلہ، لہذا اس ایک کو باکمال ماننے کے لیے ماننا پڑے گا کہ یہ 14 باکمال ہو، یہ 14 معصوم ہو، تاکہ ان کے اس معصومیت کے آئینے میں توحید کے کمالات کو دیکھا جا سکے۔ یہی وجہ کہ جو مقام اللہ نے اس کائنات میں محمد والے محمد کو عطا کیا، وہ مقام اللہ نے پھر کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ جس کمال کی منزل پہ اللہ نے 14 کو فائز کیا، اس کمال کی منزل پہ اللہ نے پھر کسی نبی کو بھی فائز نہیں کیا۔ جو مقام مرتبہ انہیں عطا کر دیا، یہی وجہ کہ جب اللہ نے ولایت کا تذکرہ کیا تو جو لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے وہی لفظ محمد و آل محمد کے لیے استعمال کیے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اس پوری آیت میں لفظ ولی ایک مرتبہ ہے، بار بار لفظ ولی نہیں آیا۔ بس تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، تمہارا ولی وہ صاحب ایمان ہے جس نے حالت رکوع میں زکات دی۔ توجہ میرے فرمانی بھائی آپ اور حضور میری طرف دیکھیں، جب لکھ لیں پہلے میں سوال پڑھا تو آپ لکھ لیں، اگر میرا بیان متاثر نہ ہو۔ وقت نہیں ہے، پورا گھنٹہ گزر گیا، 15 منٹ مجھے گفتگو کا نتیجہ دینا ہے۔ ایک سوال کریے محمد والے محمد کا۔ جو ولی کا معنی اللہ کے لیے ہے وہی معنی رسول اللہ کے لیے ہے، وہی معنی اس کی
کرو ترجمہ کیا کرو گے؟ انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے. یعنی اللہ رب ہوتا ہے، یار نہیں ہوتا. اللہ یہاں پر لفظ ولی آیا حاکم کے معنی میں. بس تمہارا سرپرست، تمہارا ولی، تمہارا حاکم اللہ ہے. اور اس نے حاکم ہو کر رسول کو تمہارا حاکم بنایا، اور اسی نے رسول کی حاکمیت کے ساتھ ساتھ اسے حاکم بنایا جس نے حالت رکوع میں زکات دی. جو لفظ ولی کا معنی ہے وہی لفظ مولا کا معنی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو لفظ ولی کا معنی ہے وہی لفظ مولا کا معنی ہے. غدیر میں جو نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی جو مولا، تو نبی یہ نہیں کہہ رہے جس جس کا میں محمد یار ہوں اس کا علی یار ہے. نا، نبی کہہ رہے جس کا میں حاکم ہوں اسی کا علی حاکم ہے. اور جملہ لے لیں آپ کی مرضی، چھوڑ دیں آپ کی مرضی، ذہن عالی میں رکھیے گا. اگر لفظ مولا کا معنی کرو گے یار یا دوست، تو پھر یاری اور دوستی پر تو مبارکبادیں نہیں دی جاتی. دوستی اور یاری پر تو مبارکبادیں نہیں دی جاتی. کوئی کہے کہ فلاں آپ میرے دوست ہیں، اور اللہ کہے آپ کو بڑی مبارک ہو، آپ میرے دوست ہو گئے. خیر منطقی بات ہے، دوستی میں مبارک نہیں ہوتی. لفظ مولا کا معنی کیا ہے؟ حضرت عمر سے پوچھئے. جب نبی نے اعلان ولایت کیا تو پہلا بندہ اس کے علی کے پاس آیا. یعنی سب سے بولنے سے پہلے حضرت خلیفہ ثانی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے حنیّا لکا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے. ہائے ہائے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اے ابو طالب کے بیٹے، اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. اب اس کی وضاحت نہیں کروں گا، ٹائم نہیں ہے. حنیّا لکا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے. لفظ کی لطافت نہیں سمجھ پائے آپ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے اے علی تجھے مبارک ہو، کہتے اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو. باپ اچھا نہ ہونا تو محلے میں نام کوئی نہیں لیتا. ابو طالب کا کیا مقام عظمت ہے کہ غدیر کے میدان میں علی کو کہا جا رہا ہے کہ ابو طالب کے بیٹے تو میرا بھی مولا ہے. سوال ہو گئی ہے بڑے چھپر جان نکل رہا ہے. اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. اب آپ سمجھیں گے حضور، آپ سمجھیں گے، آپ جملہ لیں گے، بچوں کے ساتھ سے گزرے گی بات. اصبحت مولایا، پہلے انہوں نے کہا کہ آپ میرے مولا ہیں، پھر کہا آپ ہر مومن کے مولا ہیں. پہلے کہا آپ میرے مولا ہیں، پھر کہا آپ ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کے مولا ہیں. یہ جدائی سرکار ہم نے نہیں ڈالی. یہ جملہ انہوں نے خود ارشاد فرمایا کہ آپ میرے بھی مولا ہو گئے اور ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کے مولا ہو گئے. یہ کہنے کے بعد رسول اللہ کے پاس آئے. جانا صاحب قبلہ نے اسے لکھا اس آیت کی تفسیر میں کہ رسول اللہ کے پاس آئے تو نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ خطبہ دے رہے تھے نا اور آپ علی کی مولائیت کا اعلان کر رہے تھے اور آپ نے کہا من کنت مولا فہذا علی
سن لو، بھول نہ جائیے گا. ہمیں 1,24,000 کا مجمع تھا. سرکار نے جب یہ سنا کہ تم کیسے پہچانتے، وہ جبرائیل تھا. ولی کا اور مولا کا معنی ہے حاکم. جیسا تمہارا حاکم اللہ ہے ویسا اس نے تمہارا حاکم رسول کو بنایا. اس نے بنایا. یہ ذہن میں رہے، کبھی بھی توحید کا انکار کریں گے تو علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی. علی کی ولایت کا مفہوم ہی تبھی پیدا ہوگا جب آپ اس ولایت کو خدا سے لے کے آئیں گے. اس نے حاکم ہو کر تمہارا حاکم رسول کو بنایا. اسی نے تمہارا حاکم علی کو بنایا. یعنی جس طرح خدا کے حکم کی نافرمانی کرنا حرام ہے، جس طرح خدا کے حکم کی نافرمانی گناہ ہے، قابل عقاب ہے، سزا ملے گی، اسی طرح رسول کے حکم کی نافرمانی کرنا گناہ ہے. جس طرح رسول کے حکم کی نافرمانی گناہ ہے، اسی طرح علی کی نافرمانی کرنا. بیگانے بھی سنے، علی کے حکم کی نافرمانی کرنا گناہ ہے. یہی وجہ کہ رسول اللہ نے عمار یاسر کو کہا، اے عمار میرے بعد فتنے سر اٹھائیں گے، مسلمانوں کے درمیان تلواریں بے نیام ہوگی، کچھ تو خون کا بازار گرم ہوگا، خون کی ندیاں بہے گی، حق اور باطل مخلوط ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا حق کہاں ہے باطل کہاں، حق کہاں ہے باطل کہاں. کنز عمار نے علی متقی دمشقی نے اس روایت کو نقل کیا. پتہ نہیں چلے گا حق کدھر ہے باطل کدھر. اس قدر سزائیں بلند ہو جائیں گی، اس قدر حق اور باطل مخلوط ہو جائے گا. عمار نے کہا یا رسول اللہ، جب یہ معاملہ ہو جائے تو حق کو پہچانیں گے کیسے؟ جب تلواریں بے نیام ہوں گی، جب تلواریں بے نیام ہوں گی، جب کچھ تو خون کا بازار گرم ہوگا، جب ندیاں خون کی بہ رہی ہوگی، حق باطل کا پتہ نہیں چلے گا، تو یا رسول اللہ پھر حق کی پہچان کیسے ہوگی؟ سرکار فرماتے ہیں اے عمار سنو، اگر ساری امت ایک راستے پہ چل رہی ہو، اکیلا علی ایک راستے پہ چل رہا ہو، بچوں میں گھنٹے کا وقت چلے جا رہا، اور ساری امت ایک راستے پہ چل رہی ہو، اکیلا علی ایک راستے پہ چل رہا ہو، تو اے عمار کثرت کو دیکھ کر حق کے پیچھے نہ جانا، بلکہ حق وہاں ہوگا جہاں علی ہے. ہاتھ میں نیزہ اور تلوار سنبھالے ہوئے جنگ میں مصروف تھا، تو کوئی مسلمان قریب سے گزرا، کہا عمار خدا کا خوف کر، عالم ضعیفی ہے، رسول کا تو صحابی ہے، گھر میں جا کے بیٹھ، اللہ اللہ کر، تسبیح کر، نمازیں پڑھ، تو جھگڑنے میں آ گیا ہے. اس جگہ تجھے کس نے کہا؟ اس جگہ تجھے کس نے کہا کہ جنگ لڑنے آیا ہوں؟ بلکہ میں تو نبی کا فرمان، میں تو نبی کا فرمان سچا کرنے آیا ہوں، اس لیے کہ نبی نے کہا تک تو کر فیت اور باغیہ، یہ عمار جو تجھے قتل کرے گا وہ باغی ہوگا. اور میں علی کے ساتھ آیا ہوں تاکہ میں میدان میں شہید ہو جاؤں، تاکہ پتا چلے حق کہاں ہے باطل کہاں ہے، حق کدھر ہے باطل کدھر ہے. یہ وجہ ہے عزیزان